اسلام کے طلباء کے جو نعرہ مستانہ ہوتا ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے، وہ آپ کے بچوں کو گھروں سے مسجد کی طرف، مسجد سے مکتب کی طرف اور مکتب سے سیدھا مدینہ کی طرف لے کر جاتا ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر جاتا ہے، اور وہ ایک ہی نعرہ لگاتا ہے، سیدی مرشدی یا نبی۔ نحمدہ ونصلی وسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ توحید و رسالت کا نعرہ دنیا میں لگانے نکلے ہیں، توحید و رسالت کا نعرہ دنیا میں لگانے نکلے ہیں، فاران کی چوٹی کا نغمہ گھر گھر میں سنانے نکلے ہیں، جنہیں عطا کرنا فرق نہیں اللہ کے اپنوں غیروں میں، ہم ایسی فاجر سوچوں کو سولی پہ چڑھانے نکلے ہیں، یہ علم تو میرے آقا کی بارش کی برستی بوندے ہیں، یہ علم تو میرے آقا کی بارش کی برستی بوندے ہیں، طیبہ کی مست ہواؤں سے ظلمت کے دیپ بجھانے نکلے ہیں، جب کوچ کا موسم آ جائے ہر دل یہ گواہی دیتا ہو، لو کام تو کافی کر بیٹھے اب جنت جانے نکلے ہیں، اب جنت جانے نکلے ہیں۔ میں یہ جسارت نہیں کر سکتا کہ علامہ سہیل اختر صاحب اور طاہر منظور مصطفی صاحب ان کے مدلل خطابات کے بعد میں یہاں پہ آتا، انہوں نے جو خطابات کیے ہیں وہ ہماری روح میں اتر چکے ہیں، اور میں انجمن طلبہ اسلام کے طلباء کو، میں انجمن طلبہ اسلام کے ذمہ داران کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس طرح کی ہستیاں، میں جب بھی انجمن طلبہ اسلام کے یہاں راجہ جنگ پروگرام میں آتا ہوں تو یقین مانیں میری روح انجمن طلبہ اسلام کی طرف دوبارہ متوجہ ہو جاتی ہے، اور میں سوچتا تھا کہ اصل یہ کس وجہ سے انجمن طلبہ اسلام راجہ جنگ کے اندر ان کا بہت اچھا ورک ہے، تو ان کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ ان کو نوجوان اور اس دور میں ولی صرف لوگ ملے ہیں، اور جن کی قیادت اور جن کی سرپرستی ان کو حاصل ہے وہ علامہ طاہر منظور مصطفی صاحب ہیں، اور میں انجمن طلبہ اسلام کے دوستوں کو یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ آپ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ علامہ صاحب کی بارگاہ میں حاضری دے کر جتنے بھی انجمن طلبہ اسلام کے کارکنان ہیں وہ ہفت روزہ پروگرام کو شروع کریں، اور علامہ صاحب سے غنیمت جانتے ہوئے جس طرح کی یہ شخصیت ہیں ان سے قرآن مجید ترجمے کے ساتھ پڑھیں، پھر ہمیں کسی کے ساتھ شکوہ نہیں ہوگا کہ ہمارے ملک کے کیا حالات ہیں، ہماری مسجد اور محلے کے کیا حالات ہیں، کیونکہ جب ہم قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو پھر ہمیں اللہ بھی ملے گا اور اس کا رسول بھی ملے گا، اور اللہ اور اس کے رسول کو حاصل کرنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ اور آخر میں یہ انجمن طلبہ اسلام جب سے مارچ وجود میں آئی ہے تب سے لے کر انجمن طلبہ اسلام کے جو کارکنان ہیں ان کا ایک ایکٹیو یونٹ جو راجہ جنگ میں قائم ہے، اور یہ وہی تصویر، یہ وہی جھلک اور یہ وہی روح انجمن طلبہ اسلام کی ہے جو اس وقت حاجی حنیف طیب صاحب نے جس مقصد کے لیے انجمن طلبہ اسلام کو بنایا تھا اور جس عشق رسول کی شمع کو فروزہ کرنے کے لیے انجمن طلبہ اسلام کی بنیاد رکھی تھی، یہ وہی روح آج بھی اس دور فکر میں بھی جو انجمن طلبہ اسلام کے کارکنان میں نظر آ رہی ہے، وہ آج کی قیادت جناب مرکزی صدر انجمن رمیز حسن راجہ صاحب کی، ان کی قیادت میں
آج انجمن طلبہ اسلام کی جو ناظم صوبہ ہیں جناب طارق رانجھا صاحب، ان کی قیادت میں آج بھی انجمن طلبہ اسلام کے کارکنان اس روش کو، اس طریقے کو برقرار رکھے ہوئے ہیں، اور یہ وہی اسی لیے انجمن طلبہ اسلام کو بنایا گیا تھا۔ آج جن کے بچے انجمن طلبہ اسلام میں ہیں ان کو کسی اس چیز کی فکر نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کے بچوں کو گمراہ کر سکے گا، کیونکہ آپ کے بچوں کے لبوں پر جو نعرہ مستانہ ہوتا ہے وہ جب بھی انجمن طلبہ اسلام کے طلباء کو، انجمن طلبہ اسلام کے کارکنان کو جب بھی وہ پکڑتا ہے اور وہ انجمن طلبہ اسلام میں داخل ہوتا ہے تو انجمن طلبہ اسلام کے طلباء کے جو نعرہ مستانہ ہوتا ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے، وہ آپ کے بچوں کو گھروں سے مسجد کی طرف، مسجد سے مکتب کی طرف اور مکتب سے سیدھا مدینہ کی طرف لے کر جاتا ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر جاتا ہے، اور وہ ایک ہی نعرہ لگاتا ہے، سیدی مرشدی یا نبی، یا نبی، ہم غلام ہیں، رسول کے غلام ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ اور یہی انجمن طلبہ اسلام کے بنانے کا مقصد تھا کہ جب بھی انجمن طلبہ اسلام جو ایک انہوں نے آبیاری، جو ایک فصل لگائی ہے، اور یہ فصل ہمیں ہمارے اسلاف نے دی ہے، یہ صوفیاء تک لے کے جاتی ہے، صوفیاء کے آستانوں سے جوڑتی ہے، اور یہ ہمیں مدینہ پاک کی روشنی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ جب ہم انجمن طلبہ اسلام کے کارکنان مدینہ سے روشنی لیتے ہیں تو پھر ہم گلی محلوں اور یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں، وہاں پہ اپنے بھائیوں کو اپنے عقیدے کی طرف، جو عقیدہ ہمیں حضرت ابو بکر صدیق نے عطا کیا تھا، اور اس وقت جب خوارج نے، جب مسیلمہ بن کذاب نے نعرہ لگایا تھا، اپنا نبوت کا اعلان کیا تھا، اس وقت جب صحابہ اکرام اس کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے گئے تو ادھر سے نعرہ لگتا تھا، نعرہ تکبیر، اور ادھر سے آواز آتی تھی اللہ اکبر، تب صحابہ اکرام نے نعرہ رسالت لگایا تھا، اور یہ وہی صحابہ کا طریقہ اپناتے ہوئے آج طلبہ کے دلوں میں یہ اسلامی روح بیدار کرتے ہوئے، اور وہ اسلامی روح اس وقت بیدار ہوتی ہے جب دل میں عشق مصطفیٰ ہوگا، جب دل میں عشق صحابہ ہوگا، جب دل میں عشق اہل بیت ہوگا، جب دل میں محبت اولیاء اللہ ہوگی، تب یہ آبیاری جاری و ساری رہے گی۔ اور آخر میں انجمن طلبہ اسلام کے دوستوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ کو جب بھی انجمن طلبہ اسلام میں کوئی بھی مرکز کی طرف سے اعلان ہوتا ہے تو سب سے پہلے اگر کوئی پروگرام ہوتا ہے تو وہ انجمن طلبہ اسلام راجہ جنگ ہے۔ میں ان کی قیادت کا اور ان کے ایکٹیو دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس انجمن طلبہ اسلام کے لیے دن رات ایک کر کے یہاں پہ عشق رسول کا کام کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔